تو اس سے مجھے کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. یا پھر اگر کوئی کسی کو پالتا ہے اور جس کو پال رہا ہے اس نے کوئی غلطی کر دی تو اس کو زجر و توبیخ کرتا ہے، مارتا ہے اور پھر رزق نہیں دیتا ہے. لیکن اللہ جل وعلا کی شان یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، مخلوق میں سے ہر ایک کو پالتا ہے اور کسی کے رزق کو اللہ تعالیٰ بند نہیں فرماتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الرحمن، اللہ بہت ہی مہربان ہے بندوں پر، اور الرحیم، اللہ جل وعلا رحیم ہے. جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو پھر وہ گناہوں میں ملوث ہو جائے اور گناہ در گناہ میں گھرا رہے. کیونکہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ یہ سوچے کہ جب وہ رحمان اور رحیم ہے تو بخشش تو ہو ہی جائے گی، لہٰذا ہم گناہ پر گناہ کرتے رہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انسان یہ سوچ کر کے وہ گناہ کرے اور اسے گرفت نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے. یعنی تم دنیا میں رہ کر کے جو گناہ کرو گے، اچھائیاں کرو گے، اس کی جزا روز جزا میں ملنے والی ہے. اور اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، کہ اس دنیا میں انسان آ کر کے طرح طرح کی مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، اور پھر جب وہ اس دنیا سے کوچ کر کے جاتا ہے اور پھر روز محشر منعقد ہوگا تو اس وقت اس کو یہ پتا چلے گا کہ یہاں پہ جو ان پر مصیبتیں گزری تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ اس کو کیا عطا فرمایا. ذکر للذاکرین جو ترجمہ تنبیہ الغافلین ہے، اس کے اندر فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے کوچ کر کے روز محشر میں جائے گا تو وہاں پہ اللہ جل وعلا اس سے اعتذار فرمائے گا. اس بات پر کہ جب وہ اس دنیا میں تھا تو اس کو طرح طرح کی مصیبتیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم کو میں نے یہ مصیبتیں اس وجہ سے نہیں دی کہ دنیا میں تم ذلیل و خوار ہو جاؤ، بلکہ اس وجہ سے یہ مصیبتیں تم کو دنیا میں ملی تاکہ تم حشر کے میدان میں جب آؤ تو تیرا سر فخر سے بلند ہو جائے. تو اس کے اندر یہ بھی حکمتیں ہوتی ہیں. تو اسی وجہ سے انسان کو خوف و بیم کے درمیان رہنا چاہیے، اور رجا اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور وہیں پر خوف بھی ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے گناہ کی گرفت کر کے جہنم میں نہ ڈال دے. تو بالکل آزاد بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو گناہوں میں گھر جائے، اور بالکل مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ارے ہم تو گناہ میں اس طرح سے گرفتار ہو چکے ہیں کہ اب واپس نہیں آ سکتے، تو وہ گناہ ہی گناہ کرتے ہوئے چلے جائے. کیونکہ جب کوئی آزاد ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ مجھے تو عذاب ہونا ہی نہیں ہے، تو وہ شخص بھی گناہوں میں اس طرح سے ملوث ہو جاتا ہے کہ گناہوں سے نکلنے کا بھی نہیں ہے. اور اسی طرح سے جب کوئی انسان گناہ کرتے ہوئے مایوس ہو جائے اور یہ سوچے کہ میری تو بخشش ہوگی ہی نہیں، تو وہ بھی اپنے گناہوں میں ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے گناہ کرتا ہے تو گناہ کو چھوڑنے کے لیے سوچتا بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے گناہ کو چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بھی امید رکھیں، اور اس بات سے بھی ڈرتے رہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں نہ ڈال دے. تو رحمان اور رحیم کے بعد اللہ جل وعلا نے فرمایا مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، کہ دنیا دار العمل اور دار الامتحان ہے. اس کے بعد جب انسان حشر میں جائے گا تو وہاں پہ اس کو اس کا صلہ اور اس کی جزا کیا ہے یہ معلوم ہوگا.